رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ احساس کے لیے آیا ہے۔ احساس، آپ جب بھی اپنے گھر کے اندر کوئی بھی چیز کھائیں پئیں پہنیں، ہر چیز میں ان لوگوں کا حصہ رکھیں، چاہے وہ ابھی فی الحال ملے یا نہ ملے۔ آپ کہیں گے ہمارے محلے میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، اسلام صرف تمہیں خالی محلے کی بات نہیں کرتا ہے، پورے عالم کی بات کرتا ہے۔ تم مشرق میں ہو اور میرے نبی کا غلام مغرب میں تکلیف میں ہو تو تمہارے اندر بھی احساس ہونا چاہیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، تمہارے پاؤں میں، تمہارے تلوے میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، حضور فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے۔ حقیقت ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود مال میں مولا نے ہمیں کمی نہیں کیا۔ تم میں سے کتنے ہیں ایسے جو رات کو بھوکے سوتے ہیں؟ کون ہے جو ننگا گھومتا ہے، جس کے پاس کپڑے نہ ہو، جس کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہو؟ سب خوشحال ہے، سب خوشحال ہے۔ لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں میرے عزیزوں جہاں آج بھی خوشحالی نام کی کوئی چیز ہی نہیں آئی، کوئی چیز نہیں آئی۔ میں کہتا ہوں ان تک پہنچو، احساس تمہارے اندر رہے، اور اللہ رب العزت اس ہاتھ کو پسند کرتا ہے جو بنی آدم کی اعانت کے لیے اٹھتا ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تمہاری مدد میں رہے گا۔ تو ایک نظام ہونا چاہیے۔ حضور حجت الاسلام نے، اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، ایک نظام پیش کیا تھا آج سے تقریباً 100 سال پہلے۔ انہوں نے ایک نظام پیش کیا تھا، ہر علاقے میں بیت المال کا سسٹم ہو، یا ایک چھوٹی بینک بنائی جائے بنا سودی، بغیر انٹرسٹ کے، مسلمان اپنی تھوڑی تھوڑی رقم اس میں جمع کرتے رہیں، اور پورے محلے کا سروے کیا جائے، کون لوگ ایسے ہیں جن کی ہاں ضرورت ہے، غربت ہے، ان لوگوں کی اعانت کی جائے، اور بھیک مانگنے سے اپنی قوم کو بچایا جائے۔ ہم تو مزے سے مسجد کے باہر بھیک خیرات کر کے چلے جاتے ہیں، کب تک بھیک دیتے رہو گے؟ کب تک ان کو بھکاری بنائے رکھو گے؟ یہ برقع پوش خواتین آتی ہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ سب کس طرح کی ہیں، لیکن کبھی کبھار درد ہوتا ہے، میری بہن وہاں کھڑی ہے، ہماری ماں وہاں کھڑی ہے، امت کی غیور بیٹیاں اگر برقعے میں آ کر ہاتھ پھیلا رہی ہیں تو کیا یہ آر کی بات نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا یہ ہمارے لیے احساس کی بات نہیں ہے؟ پتہ کرو یہ تنظیمیں کس لیے، یہ کن گھروں سے آتی ہیں، ان گھروں تک پہنچو اور ان سے کہو آئندہ بھیک نہ مانگو، ہم تمہارا گھر چلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ممبئی کی سرزمین پر کچھ نوجوانوں کو کھڑا کیا تھا، آج بھی وہ کئی بیواؤں کے گھر چلا رہے ہیں الحمدللہ، اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ تم بھیک نہیں مانگو گی، جب تک ضرورت ہو تمہارے گھر کا راشن پہنچ جایا کرے گا، لیکن بھیک نہ مانگو۔ یہ ہمارے لیے آر ہے، ہمارے لیے آر کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ احساس کے لیے آیا ہے۔ احساس، آپ جب بھی اپنے گھر کے اندر کوئی بھی چیز کھائیں پئیں پہنیں، ہر چیز میں ان لوگوں کا حصہ رکھیں، چاہے وہ ابھی فی الحال ملے یا نہ ملے۔ آپ کہیں گے ہمارے محلے میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، اسلام صرف تمہیں خالی محلے کی بات نہیں کرتا ہے، پورے عالم کی بات کرتا ہے۔ تم مشرق میں ہو اور میرے نبی کا غلام مغرب میں تکلیف میں ہو تو تمہارے اندر بھی احساس ہونا چاہیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، تمہارے پاؤں میں، تمہارے تلوے میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، حضور فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے۔ جو رسول اپنے امتیوں کے کانٹے کے چبھنے کے درد کا احساس رکھتے ہو، آج امت ایسی کیسی بے حس ہو گئی ہے، کون کن حالتوں میں ہے آج کچھ نہیں کہا جاتا۔ میں آج مولا کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کروں گا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بھی رمضان کی عید آتی ہے، کبھی ہم یمن کو یاد کرتے ہیں، عراق کو یاد کرتے ہیں، شام کو یاد کرتے ہیں، فلسطین کو یاد کرتے ہیں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی میرے عزیزوں، ان کی کوئی عید ہی نہیں آتی۔ پچھلے سال بھی میں نے ایک ہمارے ڈرائیور ہیں عراق میں ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو وہاں سے بھیجی تھی، ایک بچی جو ہر سال عید کے موقع پر اس کا معمول ہے، یہ ہمارے صاحب جو ساتھی ہیں وہ کہنے لگے میں تم کو ویڈیو بنا کر بھیجتا ہوں، یہاں پر ابھی یہ معاملہ کئی گھروں کے ساتھ چل رہا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا بچیاں گھر سے نکلتی ہیں عید کے دن، نہ وہ کپڑے پہنتی ہیں نہ ہی عید، بلکہ سیدھے قبرستان میں اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھتی ہیں، صبح سے شام ہوتی ہے،
وہ پکارتی رہتی ہیں کہ بابا جان ہمیں کوئی کپڑے آج نہیں پہنائے گا، تم جا چکے ہو۔ یہ وہ جوان لوگ جو شہید ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک پورا کا پورا میدان قبرستان ہے وہاں پر۔ چند سالوں پہلے جہاں بچے کھیلتے تھے فٹ بال، آج وہ میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں بچیاں پکارتی رہتی ہیں عید کے دن، دل پسیج جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم کس انداز سے آج امت کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں۔ درد کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رات رات ہم غریبوں کے لیے رویا کرتے تھے، آج ان کی امت کے درد کا احساس ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، اپنے جینے میں، اپنے کھانے پینے میں ان لوگوں کا احساس رکھو۔ اچھا پہنو، اللہ نے اگر دیا ہے اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، میں اس کا مخالف نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے سے رہو، لیکن اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس میں ان کا احساس رکھو۔ اللہ راضی ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اور تم نے زندگی بھر اگر ان کا احساس ہی نہیں کیا تو حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ جب حضور تمہیں پکڑ کر پوچھے قیامت کے دن، تو اپنے گھر میں عیش کی روٹیاں اڑ رہا تھا، میرے محبوب یمن اور شام کی بچیاں مردہ کھا رہی تھیں، وہ چمڑے کھانے پر مجبور تھی۔ میرے عزیزو، آج ہماری جتنی استطاعت ہے ہم ان کی مدد کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے ہو سکتا ہے۔ میں یہ اس کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ جو استطاعت ہوتی ہے ہم اپنی جانب سے کرتے ہیں۔ لیکن میں امت کو آج یہ میسج دیتا ہوں، کاش اگر سب اس بات پر جمع ہو جائیں۔ ہماری خوشی اسی بات پر ہے جس بات پر مدینے کے تاجدار خوش ہو جائیں۔ ہماری خوشی اس بات پر نہیں کہ گھر میں مرغا بن گیا، بکرا بن گیا۔ ہماری خوشی اس بات پر ہے کہ آمنہ کا لال مسکرا دیا، یہ میری خوشی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس بات پر ہے۔ جبرائیل امین بھی جانتے تھے نبی اگر کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو ان کی امت کی بات پر خوش ہوتے تھے۔ حضور کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا، کس بات پر راضی کرتے معلوم ہے؟ حضور کو اگر کوئی کہتا کہ ہم عبادت کریں گے، فلاں کریں گے، ان باتوں پر نہیں۔ حضور کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا تو ان کی امت کی بات کرتا، میرے آقا راضی ہو جاتے۔ حضور کو اس قدر احساس تھا اپنی امت کا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان غربا و مساکین کی خیر خواہی کرنے اور ان کی اعانت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا، آج تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، تو نے ہمیں آزادی کی زندگی دی، ہماری حیثیت سے زیادہ تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کوئی ایسی نعمت نہیں جو آج ہم رمضان میں نہیں دیکھ رہے، ساری چیزیں، بلکہ ہمارے دسترخوان بچ جایا کرتے ہیں۔ ہمارے دسترخوانوں پر ہمارے کھانے سے زیادہ نعمتیں آ جاتی ہیں۔ الہ العالمین، تیرے دربار میں میں التجا کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کے گھروں میں دو وقت کی روٹیاں نہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جو اس ماہ مبارکہ میں بھی جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ ان کا رمضان کیسے جائے گا؟ ان کی افطاریاں، ان کی سحریاں، اے قادر مطلق جو بے قصور تیرے حبیب کی امت مقید ہے، ان کو آزادی عطا کر دے، ان کے حلق کو نرم فرما دے۔ مولا، تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہوں ان بچیوں کو جو یتیم ہو چکی ہیں، ان بیواؤں کو مولا، ان خواتین کو جو بیوہ ہو چکی ہیں، ان کا تو مسبب الاسباب ہے۔ مولا، ہم سب کو ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دل میں احساس پیدا فرما دے۔ اے کریم خدا، تو نے ہمیں جو مال دیا جس پر ہم نے اب تک عیش کیا ہے، اے کریم خدا ہمارے مال کو تیرے راہ میں خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ارحم الراحمین، کل قیامت کے دن تو ہم پر غضب نہ فرما، ہم پر ناراضگی نہ فرما۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے آج تیرے دربار میں معافی طلب کرتے، مولا ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج آپ کے ہاشمی مسجد کے امام، خطیب و امام صاحب حضرت قاری چاند رضا صاحب قبلہ، انہوں نے مجھ سے حکماً یہ کہا بھی ہے کہ آپ کا ادارہ ہے دھارواڑ میں، آپ ایک مدرسہ چلاتے ہیں، باوجود میں آپ سے ایک اعلان کرتا ہوں آج، جو میرے سننے والے، میرا جو آج چہرہ ہے دنیا دیکھ رہی ہے، لاکھوں لوگ دور دراز سے دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے دماغ میں میری امیج ایک الگ بنائے ہوئے ہیں۔
کہ مفتی صاحب ہیں، ان کے بہت سارے لوگ ہوں گے، ان کی بڑی تنظیم ہوگی، ان کے پاس بڑے اسباب ہوں گے، اس وجہ سے کئی غریب لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔